میں گھر کے صحن میں سب کے لیے چائے لے کر آئی۔ وہاں میرے تائی، میرے تایا ابا اور میری کزن بیٹھی تھی جس کی کچھ دنوں میں شادی ہونے والی تھی۔ اسی کی شادی کی شاپنگ کر کے وہ لوگ آئے تھے۔ جیسے ہی میں نے چائے رکھی، میری تائی بولی، بھلا تم کیوں ہر وقت سر پر سوار رہتی ہو؟ ہم نے چائے نہیں مانگی، جب مانگوں گی تب دینا، جب دیکھو آگے پیچھے گھومتی رہتی ہو۔ اسے تو بس شبینہ کی جلن ہے، کیا لائی ہے نہیں لائی ہے سب دیکھنا ہے۔ وہ تایا ابا کو مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی۔ ان کے پاس بیٹھی شبینہ جو میری کزن تھی مجھے دیکھ کر منہ بنانے لگی۔ میں نے تائی اماں سے کہا، میں نے ابھی چائے بنائی، آپ لوگوں کو دیکھا تو سوچا آپ لوگوں کو بھی دے دوں، اور میرا ہرگز شبینہ کی شادی کی چیزوں میں تاک جھانک کرنے کا کوئی بھی مقصد اور چاہت نہیں ہے، میں نے غصے میں کہا تھا۔ میں یہ کہہ کر اوپر آ گئی۔ تائی ابا نے کہا، بھلا تم بھی غضب کرتی ہو، اس نے ہمیں جسے چائے پوچھ کر کوئی گناہ کر لیا ہو؟ خیر تمہیں عظمت کے لیے بھی کچھ چیزیں لے لینی چاہیے تھی، آخر وہ بھی اس گھر کی بچی ہے۔ تائی ابا کی باتیں مجھے سنائی دے رہی تھی، لیکن میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اوپر کا حصہ ہمارا تھا جس میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ نیچے میں بہت بڑا حصہ تھا جس پر تائی ابا نے پورا حق جمایا ہوا تھا۔ میرے بابا پڑھے لکھے نہیں تھے تو دادا کے مرنے کے بعد سارا کاروبار تائی ابا نے ہی سنبھالا تھا، جس پہ آدھا حق میرے بابا کا بھی تھا۔ مانا کہ تائی ابا ہی محنت کرتے ہیں، میرے بابا جاہل ہونے کی وجہ سے زیادہ فیکٹری میں کوئی کام نہیں کر پاتے، لیکن شیئرز تو میرے بابا کے بھی تھے۔ ہمیں کچھ رقم تائی ابا دے دیا کرتے تھے جس سے ہماری صرف ضروریات ہی پوری ہوتی تھی، خواہشات نہیں۔ میرے بابا بہت سیدھے تھے، میں جب بھی انہیں کہتی وہ یہی کہتے کہ میں بھائی سے ایسی باتیں نہیں کر سکتا، میں انہیں کھونا نہیں چاہتا، پیسے میرے پاس ہوں یا ان کے پاس ایک ہی بات ہے۔ میں کہتی تھی ایک ہی بات نہیں ہے بابا، آپ جنہیں اپنا کہتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے۔ میں اپنے بابا سے ایسے ہی لڑتی تھی، انہیں سمجھاتی بھی تھی، لیکن میرے بابا پتہ نہیں کس دل کے بنے تھے، رشتوں کے اوپر انہوں نے دولت کو کبھی ترجیح نہیں دی۔ خیر میں یہی سب سوچے جا رہی تھی، تائی کی بات مجھے بہت ناگوار گزری تھی۔ میری ماما کو کچھ عرصے ہوئے تھے فوت ہوئے، میں اور بابا ہی ہم دونوں ہی رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرا کزن شاداب میرے کمرے میں آیا، بولا چلو عظمت نیچے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے ایک نئی کار لی ہے۔ میں نے کہا تم نے تو ابھی کچھ مہینوں پہلے یہ کار لی تھی۔ کہنے لگا ہاں تو پھر لے لی، بابا نے مجھے دلوائی ہے۔ میں بہت بھری ہوئی تھی۔ بابا نے دلائی ہے؟ بابا نے نہیں دلائی، یہ ہمارے حق کے پیسے ہیں، ضرور انہوں نے اسی پیسے سے لیے ہوں گے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ میرا اور شاداب کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا، شاداب مجھے پسند کرتا تھا اور میں بھی سب کی مرضی سے خوش تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن میری تائی نے دادا کے مرنے کے بعد اپنے حالات بدلتے ہی اعتراض جتایا، کہنے لگی یہ بزرگوں کا کیا ہے بھائی، جاتے وقت کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے پسند کی لڑکی سے کروں گی، میری بہن کی بیٹی سے۔ انہوں نے میرے بابا سے کہا، انور تم اپنی لڑکی کا مناسب جگہ رشتہ کر دو۔ میرے والد نے خاموشی سے ان کی باتوں کو قبول کر لیا، لیکن شاداب نے ہنگامہ کر دیا، کہنے لگا میں ہی عظمت سے شادی کروں گا۔ میرے والد بہت ہی حساس اور خوددار انسان تھے، انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میرے والد نیچے صحن میں بیٹھے جہاں تائی ابا تھے، انہوں نے کہا بھائی عظمت کے لیے رشتہ آیا ہے، فلانے دن لڑکے والوں سے ملنے چلنا ہے۔ میرے تائی ابا ابھی کچھ کہتے ہی اس سے پہلے ہی میری تائی نے بولا، بھلا ہم کیا کریں گے مل کر، تمہاری بیٹی ہے تم دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ میرے بابا اٹھ کر اوپر آنے لگے، اتنے میں ہی تایا نے کہا، یہ تم نے کیوں بولا، وہ گھر کی لڑکی ہے، انور ہمیں نہیں لے جائے گا تو کسے لے جائے گا؟ تائی بولی رہنے دیں، آپ کو اس لیے لے جانا چاہتا ہے تاکہ آپ کھڑے ہو کر شادی کے سارے اخراجات اٹھا لیں۔ بابا نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے رشتے کی خبر سن کر شاداب میرے پاس آیا، وہ بہت غصے میں تھا، بولا تم نے شادی کے لیے منع کیوں نہیں کیا؟ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں عظمت۔ میں نے کہا میرے بابا کا جو فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، اور تائی تو نہیں چاہتی میری شادی ہو۔ خیر حق کی دولت تو کھا لی تم لوگوں نے، اب حق کی خوشیاں بھی مت چھیننے آؤ۔
میں نے بہت غصے میں کہا تھا۔ شاداب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں بھی کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ اسی رات گھر چھوڑ کر حیدرآباد چلا گیا۔ میری تائی بہت خوش تھی لیکن میں اداس تھی۔ کہیں نہ کہیں میں بھی شاداب سے محبت کرتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہم دونوں ایک رشتے میں ہیں، یہ سب لوگوں نے بتایا ہوا تھا۔ خیر مجھے لڑکے والے دیکھنے آئے۔ میرے بابا نے تائی ابا اور تائی اماں کو بلایا، مگر میری تائی غرور سے منع کر دیا اور نہیں آئی۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ شبینہ کے کچھ روز بعد ہی میری شادی تھی۔ ایک دن میں نیچے صحن میں گئی تو دیکھا میری تائی صوفے پہ بیٹھی ہیں، مگر وہ بدحواس تھی، سر زمین کی طرف تھا۔ وہ کچھ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میں نے آواز دی تو انہوں نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ میں ان کے قریب گئی تو وہ گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ شبینہ اپنی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، بابا اور تائی ابا فیکٹری گئے ہوئے تھے۔ میں تائی اماں کو اکیلے ہاسپٹل لے کر آئی۔ ہاسپٹل پہنچی تو پتہ چلا تائی اماں کو سیویئر ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں نے ہاسپٹل سے بابا اور تائی ابا کو کال لگا دی۔ بابا اور تائی ابا جلد سے جلد ہاسپٹل آئے۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اگر ذرا بھی دیر ہوتی تو ہم انہیں نہیں بچا پاتے۔ تائی اماں کو کچھ دیر بعد ہوش آ چکا تھا۔ جب میں ان کے پاس گئی تو وہ رونے لگی اور مجھ سے معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ میں تم سے نفرت میں اتنا اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے تمہاری خوشیوں کو ہی تم سے چھین لیا۔ بیٹا عظمت مجھے معاف کر دو۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے اور گلے سے لگا لیا۔ کچھ دن بعد تائی اماں گھر آ گئیں۔ انہوں نے میرے بابا سے شاداب کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ میرے بابا بہت خوش تھے، میری تائی بھی اور میں بھی۔ یہ بات شاداب کو نہیں پتا تھی۔ اٹیک کی خبر بھی اسے بعد میں کی گئی تھی۔ جب شاداب تائی ابا کی طبیعت کا سن کر گھر آیا تو ان کے کمرے میں گیا۔ میں وہاں موجود تھی۔ تائی نے شاداب کا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ شاداب کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں بہت شرما رہی تھی اور شاداب تو چونک ہی گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ تائی نے میرے ساتھ کبھی بھی ماضی والا رویہ نہیں دہرایا۔ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام فاضل ہے۔ ناظرین، آپ کو شاداب اور عظمت کی لو سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری لو سٹوری اور سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، اپنا اوپینین کمنٹ میں ضرور دیں اور حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔